يا مرحبا زين الشهور. رمضان شہر القرآن. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی رات کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے ذمے لیا کہ ہم لوگوں کو صرف دنیا میں کھانے پینے کے لیے اور سونے جاگنے کے لیے نہیں چھوڑ دیں، بلکہ ان کو اور کیا کرنا چاہیے اس کے لیے مکمل رہنمائی دینے کے لیے یہ کتاب اتاری ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مندرجہ ذیل طریقوں سے قائم کرنا ہے. جیسے تلاوت قرآن مجید یعنی خود اپنے لیے تلاوت کرنا، کیونکہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے ایک ایسی تجارت کی خوشخبری ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گی. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. پھر قیام اللیل میں تلاوت قرآن، اور یہ قرآن کا پڑھنا سننا جو ہے یہ باعث شفاعت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. عبداللہ بن عباس کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت بھی کرائی. سارا مہینہ اس لیے نہیں کرائی تھی کہ کئی لوگوں پر فرض نہ ہو جائے. قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو. تو جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اس کی بھی کوشش کریں. پھر تدبر قرآن، قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا، ان سے اسباق نکالنا، ان سے عملی رہنمائی لینا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب اتاری اس لیے تھی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں. اور پھر تعلیم قرآن انفرادی تدبر کے علاوہ تلاوت کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کی درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں. تو ہر شخص جتنی محنت کر کے آئے گا اس کے مطابق اجر پائے گا. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کریں. اور اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کون سی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے. تو خود بھی خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر دیں. یا مرحبا زین الشہور.